بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 محرم الحرام مقبول بارگاہ الہی، منظور نگاہ مصطفیٰ، صحابی رسول، عظیم عاشق رسول، مؤذن مصطفیٰ جناب سیدنا بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت بلال حبشی کا جب نام نامی تشریف لاتا ہے تو ذہن میں محبت، الفت، عشق مصطفیٰ کا تصور فوراً آ جاتا ہے، اور حضرت بلال حبشی کا جب نام آتا ہے تو استقامت فی الدین کا تصور آتا ہے۔ جب آپ کا نام آتا ہے تو اسلام کی خاطر تکلیفیں، مصیبتیں، صعوبتیں برداشت کرنے اور اسلام پر پھر بھی ثابت قدم رہنے کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ جی ہاں، آپ وہ عظیم الشان عاشق رسول اور عظیم الشان صحابی رسول ہیں کہ آپ نے اولاً ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور سخت تکلیفیں اسلام کی خاطر برداشت کی، لیکن پھر بھی اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے۔ آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا اور آپ کی پیٹھ پر سخت سیل پتھر رکھ دیے جاتے، اور اس وقت کہا جاتا کہ اسلام سے پھر جا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر، تو آپ اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو آپ ایسے ماحول کے اندر بھی اسلام پر ثابت قدم رہے۔ یمن اور عرب کے درمیانی علاقے سرات میں پیدا ہوئے۔ حبشہ سے آپ کے ننیال کا تعلق تھا، اس لیے آپ حبشی کہلاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اندازے کے مطابق حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 10 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کی والدہ حضرت سیدہ حمامہ، آپ کی بہن سیدہ عفرہ اور آپ کے بھائی سیدنا خالد، یہ تمام غلام تھے، باندیاں تھے، غلام تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ سب کے سب دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، اور دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم الشان ہستیوں کو بے پناہ عزتیں عطا فرمائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا جہاں تک تعلق ہے تو حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار اقدس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شعر یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا المکارم فی آفاقنا ذکرت فانما بک فینا یضرب المثل، فرمایا کہ جب بھی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، آسمانوں کے کناروں کے پاس بھی اعلیٰ اخلاق کا ذکر کیا جائے گا، قابل تکریم باتوں کا ذکر کیا جائے گا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برکت سے مثال میں ہم صحابہ ہی کو پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے عظیم الشان ہستیوں میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ آپ کی فضیلت، آپ کا کمال کیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے اذان کے حوالے سے مشورہ کیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ رب العزت کی طرف سے اذان کے کلمات خواب میں تلقین فرمائے گئے، تو اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے یہ خواب سچا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ بلال کو یہ کلمات سکھا دیے جائیں، وہ اذان دیں گے کہ ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہے۔ تو آپ مؤذن اول ہیں، سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے وصال تک آپ ہی مؤذنی کے منصب پہ موجود رہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان تو کیا اذان تھی کہ مدینے والے وہ اذان سن کے رویا کرتے تھے، تڑپ جایا کرتے تھے، عشق مصطفیٰ، عشق الہی میں آنسو بہا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال کی کیا زبردست اذان تھی۔ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کی زبان میں لکنت تھی، آپ نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، سحر نہیں ہوئی، اور آپ جو ہے وہ شین ادا نہیں کر سکتے تھے، شین پڑھتے تھے تو سین آپ کی زبان سے نکلتا تھا۔ یہ من گھڑت بے اصل جھوٹا واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اذان اول کے لیے آپ کو چنا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کام کا پہل آغاز کیا جا رہا ہو تو اس وقت پرفیکٹ شخص کو چنا جاتا ہے۔ تو آپ ہر اعتبار سے بالکل درست تھے، اور آپ کی زبان میں کسی طرح کی کوئی لکنت نہیں تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کی خواہش پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم غیث المنافقین
الصدیقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وعتق سیدنا، فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے جس بلال کو آزاد کروایا ہے وہ بلال بھی ہمارا سردار ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہستی کے بارے میں حضرت عمر جیسی شخصیت فرمائے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، اس ہستی کا مقام، مرتبہ اور اس کی عزت و شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی، صحابہ کی نظر میں کیا ہوگی، کوئی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عظیم الشان ہستی کا مقام کیا ہوگا، یقیناً ہر ذی فہم شخص اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر جنگ میں، ہر غزوے میں شرکت کی۔ وہ باکمال ہستی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے ہر وقت منظور نگاہ رہے۔ آپ نے 60 سال سے زیادہ عمر پا کر دور فاروقی میں 20 سنہ ہجری کے اندر دمشق کے اندر انتقال فرمایا، وہیں آپ کی نماز جنازہ ہوئی، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فجر کے موقع پر حضرت بلال سے فرمایا بلال، جو تم نے اسلام لانے کے بعد نیک اعمال کیے ہیں ان میں سے کون سا عمل تمہارے لیے سب سے زیادہ امید افزا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے محسوس کی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بہذا، یعنی اسی عمل کی برکت سے تمہیں یہ مقام ملا ہے کہ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے سامنے جنت کے اندر محسوس کی ہے۔ اللہ تعالی حضرت بلال حبشی کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح صحابہ کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور دیگر بزرگان دین کی سیرت مختلف کلپس کے اندر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ہماری ہر قسم کی ویڈیو آپ تک پہنچنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔